بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ۔ اب تک مردوں کی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا تھا، اب اجمالی طور سے عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کامل طہارت یعنی وضو یا غسل کے بعد جو نماز فرض یا نفل ادا یا قضا پڑھنا چاہ رہی ہے، اس نماز کی نیت کرتے ہوئے قبلے کی جانب رخ کر کے کھڑی ہو جائے۔ سر کو معتدل انداز سے اپنی حالت پر رکھا جائے، یعنی ایسے نہ جھکایا جائے اور نہ اٹھایا جائے۔ پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھی جائیں، ایسے سیدھی ہونی چاہیے۔ دونوں پیروں کو نہ ملا کر رکھا جائے نہ کافی فاصلے پر، بلکہ اتنا ہی فاصلہ ہو جو عام حالات میں چلتے چلتے فوراً رک جانے کے وقت ہوتا ہے۔ متوسط ڈل ڈول کی عورتوں کے لیے 4 انگل کے بقدر فاصلہ ہونا چاہیے۔ نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھی جائے، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تحریمہ کے لیے ہاتھ سینے تک اٹھائے جائیں، ہاتھ آستین سے نہ نکالے۔ ہتھیلی کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ انگلیوں کو نہ بالکل ملانا چاہیے، نہ باہم فاصلہ رکھنے کا اہتمام ہو اور نہ ان کو موڑنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی طبیعی حالت پر رکھے۔ ہاتھ سینے تک اٹھانے کے بعد تکبیر کہی جائے، پھر چھاتی کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ ہاتھ باندھنے کی کیفیت یہ ہو کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لی جائے، انگلیوں سے حلقہ وغیرہ بنا کر کلائی نہ پکڑی جائے۔ پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہے، اس کے بعد کوئی اور سورت مکمل یا کچھ حصہ پڑھے۔ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبی کرے۔ جہری نمازوں میں یعنی جن میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، عورت اس میں بھی آہستہ سے قرات کرے گی۔ پھر رکوع میں چلی جاوے۔ رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہی جائے۔ رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے۔ گھٹنوں پر ہاتھ یوں ہی رکھے، مضبوطی سے نہ پکڑے۔ گھٹنوں کو موڑ کر رکھے، بازو کو پہلو سے ملا دے اور انگلیاں ملا کر رکھے۔ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے، پھر رکوع سے اٹھ جائے۔ اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے۔ رکوع سے اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو جاوے، پھر سجدے میں چلی جائے۔ سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر۔ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھے۔ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہو، انگوٹھے کان کے پاس ہو، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہو۔ سجدے میں عورت سمٹی ہوئی رہے، پیٹ ران سے اور کوہنی بازو سے ملا ہوا ہو۔ سجدے میں سرین اونچی نہ کرے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ جائے۔ سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہے، اللہ اکبر۔ جلسے میں یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے، رب اغفر لی۔ پھر دوسرا سجدہ کر لے۔ اس طرح 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ سجدے سے اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو جائے، بیٹھے نہیں۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائے۔ اٹھتے وقت بلا عذر زمین پر ہاتھ نہ ٹیکے۔ دوسری رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ نہ پڑھے۔ پھر اوپر بیان کیے گئے طریقے کے مطابق قرات، رکوع، قومہ اور سجدہ کرے، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے۔ قعدے میں دونوں ہاتھ ران پر رکھے، سرین کے بل بیٹھے، دونوں پاؤں داہنی جانب نکال لے۔ تشہد یعنی قاعدہ اولیٰ میں صرف اسی پر اکتفا کرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات جو آخر تک پڑھا جاتا ہے۔ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرے، اشارے کے موقع پر چھنگلی یعنی یہ والی انگلی اور اس کے بعد والی خنصر اور بنصر کو موڑ لیا جائے ایسے، اور وسطیٰ یعنی بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے اس طرح سے، اور شہادت کی انگلی سے
قبلے کی جانب اشارہ کیا جائے، نگاہ بھی اس انگلی پر جمی ہوئی ہو، لا الہ پر انگلی اٹھائی جائے اور الا اللہ پر رکھ دی جائے، انگلی کو حرکت دیتی نہ رہے، انگلیوں کے موڑے رکھنے اور حلقہ بنانے کی یہ کیفیت نماز کے ختم تک رکھے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آخر تک پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر سلام پھیر دے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، سلام میں فرشتوں کی نیت کرے، دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے پست رکھے۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ اجمالی طور سے عورتوں کی نماز کا مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔